پاکستان کے فوجی آپریشن کی ڈرون ویڈیوز۔ کیا پاکستانی فوج کی شدت پسندوں کے خلاف حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے؟ پاکستان میں اندرون ملک تیار ہونے والے بیراک ڈرونز طیاروں سمیت کئی اقسام کے ڈرونز اب فوجی آپریشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں ایک فوجی آپریشن میں دو مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کی ایک ویڈیو گزشتہ ہفتے سامنے آئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدت پسندوں کے مبینہ ٹھکانے پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج کے حامی اکاؤنٹس کی جانب سے شیئر کی جانے والی یہ ویڈیو دراصل میر علی کے گھر کی ہے۔ اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پر تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے چند افراد ایک گھر کے احاطے میں موجود ہیں۔ ان میں سے وہ جنہیں ٹارگٹ کہا جا رہا ہے ایک کمرے میں جاتے ہیں اور پھر چند ہی سیکنڈز میں اس کمرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ حملہ اس قدر مہارت کے ساتھ کیا گیا کہ کمرے کی چھت پر راکٹ کے داغنے کا نشان بھی موجود تھا اور حملے میں اس کمپاؤنڈ کے باقی کسی حصے کو نقصان نہیں پہنچا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں فوجی دستے ایک کمپاؤنڈ پر حملہ کرتے ہیں۔ ان میں مبینہ طور پر ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے شدت پسند موجود ہیں اور اس دوران ان کی کارروائی کی مکمل فلمنگ ڈرون کوارڈ کاپٹر سے کی جا رہی ہے اور کمپاؤنڈ کے اندر کی صورتحال سے فوجی کمانڈرز کو آگاہ بھی رکھا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک اور ویڈیو جو ڈرون کیمرے کے ذریعے بنائی گئی میں چند مبینہ شدت پسندوں کو یہ ویڈیو اس قدر واضح ہے کہ ان کے چہرے بھی شناخت کیے جا سکتے ہیں، پھر انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ڈرون ہی کے ذریعے میزائل فائر کیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں اسی ایکس اکاؤنٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس حملے میں یہ چاروں افراد ہلاک ہوئے۔ یہ وہ نئی ٹیکنالوجی ہے جو اب پاکستانی فوج انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بی بی سی نے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے ان ویڈیوز کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا، تاہم تادم تحریری جواب نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب ان کارروائیوں سے جڑے افسران نے نام ظاہر نہیں کرنے کی شرط پر بی بی سی کو تصدیق کی ہے کہ ویڈیو گزشتہ کچھ ہفتوں میں ہونے والے آپریشنز کی ہی ہے اور یہ بھی پاکستانی فوج کی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی حکمت عملی میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے خاصی تبدیلی آئی۔ ان کے مطابق پاکستان اب روایتی فضائی حملوں کی بجائے زیادہ سمارٹ طریقے سے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈرون کی مدد سے کارروائیوں میں زیادہ مؤثر اور کم نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ خاص اہداف پر فوکس کرتے ہیں اور غیر متعلقہ نقصان نہیں ہوتا۔ کیا پاکستانی فوج نے دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے حکمت عملی تبدیل کی ہے؟ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا حصہ بنے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور اس وقت خاص طور پر پاکستان آرمی مشکل علاقوں میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں مہارت رکھنے والے فوج کے طور پر جانی جاتی ہے۔ پاکستان ان کارروائیوں کے لیے کون سے ڈرونز استعمال کر رہا ہے؟ پاکستان کی تینوں مسلح افواج اس وقت مختلف اقسام کے ڈرونز استعمال کر رہی ہے۔ ان میں خاص طور پر ایسے چھوٹے ڈرونز جو پاکستان میں ہی اپنے وسائل سے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان کی دوسری قسم جدید اور بڑے ڈرونز کی ہے جو ترکی اور چین سمیت چند دیگر ممالک سے خریدے جا رہے ہیں۔ انہیں میڈیم لانگ میل ڈرونز کہا جاتا ہے۔ یہ ڈرونز طویل دورانیے تک فضا میں پرواز کر سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر ایمیونیشن یا گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وقت آرمی کئی مقاصد کے لیے کاؤنٹر آپریشن میں مختلف قسم کے ڈرونز کو استعمال کر رہی ہے۔ نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز
शिद्दत पसंदों के ठिकानों और नकल व हरकत की निगरानी करते हैं और मालूमात फराहम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वार फायर में से मुंसलिक ड्रोन्स शिद्दत पसंदों के मवासलाती नेटवर्क्स का सुराग लगाए ब्लॉक करने और निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ये ड्रोन्स इंतहाई महारत से किसी मखसूस हदफ को ऐसे निशाना बनाते हैं कि मतलूबा हदफ के अलावा नुकसान इंतहाई कम हो। ये लड़ाका तैयारों और जंगी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए की जाने वाली फ़ज़ाई कार्रवाई के मुकाबले में इंतहाई मुयस्सर हैं, ख़ास तौर पर ऐसी ही सूरत में जब निशाना कोई एक इमारत हाथा के महज एक कमरा ही क्यों ना हो। क्या ड्रोन्स पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कम खर्च है? अस्करी माहिरीन के मुताबिक जंगी तैयारे के एक मिशन में हज़ारों डॉलर खर्च होते हैं, जबकि ड्रोन्स की ऑपरेशनल लागत नहायत कम है। ड्रोन का इस्तेमाल इंसानी जान के नुकसान से बचाता है, जबकि जंगी जहाज़ों अमले की तरबियत और मरम्मत जैसे अखराजात भी कई गुना कम हो जाते हैं। इसी तरह छोटे ड्रोन तवील दौरानिए तक फ़ज़ा में मौजूद रह सकते हैं, जो बेशतर जंगी जहाज़ नहीं कर सकते। सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक इन अब ऑपरेशन कमांडर करने वाला अफसर ये फैसला कर सकता है कि इस ऑपरेशन की नौयत क्या है और क्या ड्रोन से काम चल जाएगा या इसे अपनी फ़ौज दस्तों की जान को ख़तरे में डालना पड़ेगा। ताहम इन तमाम फ़वाइद के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी की कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। सस्ता और छोटा ड्रोन कम हथियार लेकर जा सकता है, लेकिन जंगी जहाज़ जैसे कि F-16 एक मिशन में 6 टन से ज़्यादा हथियार लोड कर सकता है। लड़ाका तैयारों की रफ्तार भी ड्रोन तैयारों की निस्बतन कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े टारगेट के लिए अब भी फाइटर जेट्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरी जानब ड्रोन तैयारों में अपनी दफा करने की